اسرائیل کی حکومت قائم ہو گئی. پھر داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا تو داؤد علیہ السلام کے جانشین بنے سلیمان. اللہ نے ان کی بھی تعریف کی, کیا ہی اللہ کے نیک بندے تھے. میں نے کہا نا اللہ ہر پیغمبر کو نیک اولاد سے نوازتے ہیں, اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو داؤد علیہ السلام کی زندگی ہی میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے معجزے دیے, باپ اور بیٹے دونوں کو. وقال الحمد للہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین. یہ دونوں لوگوں سے کہتے تھے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے نیک بندوں میں بہت سوں پر فضیلت دی. اور یہ بھی کہتے تھے کہ وورث سلیمان داؤد قال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر. سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے معجزے دیے اس میں کیا تھا؟ پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. پرندے جو آپس میں ایک کنیکشن ہوتا ہے نا ان کا, آج تو سائنسدان جانتے ہیں کہ پرندوں کا آپس میں ربط ہوتا ہے, سگنل دیتے ہیں ایک دوسرے کو, پیغام دیتے ہیں. چیونٹیاں بھی, پرندے بھی. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پرندوں کی بولیاں سکھائی, چیونٹیوں کی باتیں تک سن لیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام اپنا لاہو لشکر, ہواؤں کو مسخر کر دیا. یہ سب ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ سلیمان علیہ السلام بھی تھے بہت زیادہ عبادت گزار. آپ نے جہاد کے لیے گھوڑے پالے ہوئے تھے, ان کو دیکھ رہے تھے بڑی خوشی سے. دیکھا بھائی ماشاءاللہ, گھوڑے تو ایسی چیز ہے نا, آدمی بڑا اچھا لگتا ہے جب گھوڑے کو دیکھتا ہے. بائکیں دیکھنے میں وہ مزہ نہیں. آج لوگ بائکیں دیکھے, واہ بھائی 125 ہے بھائی, ویلی لگا رہا ہے بھائی. گھوڑے پہ بیٹھ کے ویلی لگاؤ پھر پتہ چلے گا. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھوڑوں کو دیکھ کے کیا ہو رہے ہیں؟ خوش. اللہ نے مجھے اتنے گھوڑے دیے دشمن پہ حملہ کرنے کے لیے. اتنے مگن ہوئے اس دولت کو اور مال کو دیکھ کے کہ آپ کی عصر کی یا تو نماز قضا ہو گئی یا کوئی اس وقت معمول تھا ذکر کا وہ معمول قضا ہو گئی. سلیمان علیہ السلام کو پریشان ہوئے کہ اے اللہ یہ تو جہاد کے گھوڑے تھے, میں ان میں مشغول ہوں تو تیری یاد سے غافل ہو جاتا ہوں, اور اگر تجھے یاد رکھوں تو ان گھوڑوں کی خبر گیری کون کرے گا؟ بات نہیں آئی سمجھ میں. بلکہ اس سے پہلے کیا کیا, آپ کو غصہ آیا کہ میں ان گھوڑوں میں مشغول ہو کر اللہ کی یاد سے غافل کیوں ہو گیا. حکم دیا کہ سارے گھوڑے ذبح کر ڈالو. کیا کر دو؟ یہ مال ہے جس نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کیا. سارے گھوڑے کیا کر دیے؟ ذبح کر دیے. اب جب گھوڑے ذبح کر دیے تو پھر خیال آیا بھائی جنگ تو انہی گھوڑوں سے ہوتی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جنگ کس سے ہوتی ہے؟ گھوڑوں سے, میزائلوں سے, اسلحے سے, ٹینکوں سے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جنگ جذبے سے ہوتی ہے, کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہو کود جاؤ. ایسا نہیں ہوتا, جذبے کے ساتھ چیزیں بھی چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کہا یہ تو میں نے جوش میں آ کے سارے گھوڑے ذبح کر ڈالے, اب مجھے جہاد کے لیے گھوڑے بھی چاہیے. گھوڑے رکھوں گا تو پھر کہیں آج ایک نماز قضا ہوئی, کہیں دوبارہ اللہ کا ذکر سے غافل نہ ہو جاؤں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت دے دے کہ میں ان اسباب اور وسائل کا محتاج نہ رہوں تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, حبلی ملک لا ينبغی من بعدی. یہ جو حضرت سلیمان تھے نا, ایسے بادشاہ تھے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کو کنگ سلیمان کہا جاتا ہے. آج گورے بھی جب سلیمان علیہ السلام کا نام لیتے ہیں نا انگریز, وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ کنگ سولومن. دیکھا ہوگا نا آپ نے. تو ان کی بادشاہت کے اتنے چرچے ہوئے کہ ان جیسا بادشاہ نہ کائنات میں کوئی گزرا اور نہ قیامت تک کوئی دوبارہ پیدا ہوگا, کیونکہ انہوں نے دعا مانگی, اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے لا ينبغی لأحد من بعدی, کہ میرے بعد وہ کسی کو بھی نہ ملے قیامت تک. امریکہ بھی وہ بادشاہت نہیں خواب نہیں دیکھ سکتا اس کو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی دعا قبول کر لی. فسخرنا له الريح, ہواؤں کو تابع کر دیا. بھائی ہوا جہاں بولو گے ہوا اٹھا کے آپ کو لے جائے گی. وہ جو سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا نا, وہ ممکن ہے کوئی ہوائی جہاز ہو, کچھ بھی چیز ہو, بہرحال کس پہ چلتا تھا؟ وہ ہواؤں پر چلتا تھا. اور جنات کو تابع بنا دیا آپ کے, جو سمندروں میں غوطے لگاتے اور سمندر کی تہ سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے اور بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتی. یہ جو احرام مصر ہے نا, این ممکن ہے سلیمان علیہ السلام کے دور میں جنات کی تعمیرات ہوں. تبھی تو یہ دنیا کا ایک عجوبہ ہے کہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی دیواریں پہاڑ کی چوٹی پہ لے کر کون گیا تھا؟
क्रेनें तो इजाद नहीं हुई थी, तो ये पहाड़ की चोटी पर ईंटें होती ना तो मिला दिया होता। आप कह सकते हैं हो सकता है उस जमाने के इंसान इतने बड़े बड़े हो, तो इंसानों की जो लाशें उस जमाने की निकल रही हैं वो इतने बड़े बड़े नहीं। फिरौन तो इतना ही है जितना सब लोग होते हैं। जो लाश है ना फिरौन की, तो उजूबा इसी वजह से है कि कोई जोड़ नहीं है, कोई ईंटें नहीं है, तो इतनी बड़ी बड़ी इमारतें ले जाके पहाड़ों के रखी कैसे? ऐन मुमकिन है, मैं 100% नहीं कह रहा, लेकिन ऐन मुमकिन है ये उन्हीं जिन्नात का काम हो। जिन तो जिन है ना, सही है ना। तो अल्लाह फरमाते हैं कि फिर वो बड़ी बड़ी देगचे बनाते, फौजी उन देगचों में खाना खाते। वह कुदूर रासियात, बहुत सारे मोजज़े अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी दिए। और ख़वातीन से पेश की माजरत कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की 100 बीवियों का जिक्र तो सही है बुखारी में है। माजरत के साथ एक थोड़ा सा किस्सा आ गया दरमान में। कितनी बीवियां थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की? 100 बीवियां कम से कम, जो सही है बुखारी में है। उससे ज्यादा कितना थी अल्लाह ही बेहतर जानता है। तभी बहुत से गोरों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा अच्छे अल्फाज में नहीं किया। अंग्रेज जो है ना, बाज मुअर्रिखीन माज अल्लाह नकल कुफर वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को अय्याश परस बादशाहों में शामिल करते हैं उनकी तहरीरों में अंग्रेजों की। जबकि हम ये कहते हैं कि पैगंबर ऐश परस्त नहीं हो सकते, क्योंकि निकाह की कसरत ऐश परस्ती नहीं है। उस जमाने में ज्यादा जायज थे तो उन्होंने ज्यादा किया। हमारे यहाँ शर्तों के साथ जायज है, शर्त हुकूक पूरे करे और वो भी एक हद तक। तो माजरत, बस जो खवातीन को तकलीफ होनी थी हो गई। अब मैं दोबारा अच्छी अच्छी बातों की तरफ आ रहा हूँ, ठीक है ना। वो भाग जाती हैं भाई, अगले दिन बयान में ही नहीं आती भाई, अब नहीं कर रहा, बस अब किस्सा खत्म हो गया। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या हुआ कि इतनी बड़ी अल्लाह ने हुकूमत दे दी, इतने सारे फौजी आपके पास आ गए। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक दिन कसम उठाई कि मैं अपनी 100 बीवियों के करीब जाऊंगा और अल्लाह मुझे 100 बेटे देगा और इन 100 बेटों को अल्लाह के रास्ते का शहसवार बनाऊंगा, मैं मुजाहिद बनाऊंगा। इंशाअल्लाह नहीं कहा, किसी ने कहा इंशाअल्लाह तो कहें अगर अल्लाह चाहे, उन्होंने कहा भूल गए वो ना। तो वो किसी एक को भी हमल नहीं हुआ, ये भी मोजज़ा था। कोई और जो है ना आप लोग कोशिश ना करें इसकी, ये मोजज़ा था, क्योंकि बाज लोगों ने इसका भी इनकार किया है कि कैसे मुमकिन है, ये मोजज़ा है। लेकिन इंशाअल्लाह नहीं कहा तो एक ज़ौजा को हमल हुआ और उससे माजूर बच्चा पैदा हुआ। सुलेमान अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया कि ये मैंने इंशाअल्लाह नहीं कहा था, उसकी सजा मिली है। खैर उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह मुझे ऐसी हुकूमत दे, तो हवाओं को अल्लाह ने ताबे कर दिया, जिन्नात, और ये बड़ी ज़बरदस्त। तो अब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एजेंसी का काम परिंदों से लेना शुरू कर दिया। परिंदे जाते थे मुखबरी करके, परिंदों को तो कोई नहीं रोक सकता ना, कौवा आके बैठा हुआ है सुन रहा है भाई क्या बोल रहा है भाई, तो कौन रोक सकता है भाई। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन अपनी मजलिस लगा के बैठे हुए हैं और कह रहे हैं माली अला अरल हुदहुदा अम काना मिनल गाइबीन, मुझे क्या हो गया कि हुदहुद मुझे नजर नहीं आ रहा, या वो गायब तो नहीं है कहीं महफिल से पता चलता है कि पैगंबर आलिमुल गैब नहीं होते, आलिमुल गैब नहीं। कह रहे पता नहीं या गायब है या मुझे नजर नहीं आ रहा, क्या मसला है। फिर कहने लगे अगर वो गायब है ना बगैर परमिशन के, लउअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा, वो जरा आए तो सही। अगर उसने अपनी गैर हाजिरी का माकूल उज़र पेश नहीं किया, सख्त अजाब दूंगा, औ लअज़बहन्नहु, या उसको ज़बा कर डालूंगा मैं, या कोई गैर हाजिरी की माकूल वजह बयान करे। तो अभी थोड़ी देर ठहरे ही थे कि हुदहुद साहब तशरीफ लाए और अपनी रिपोर्ट उन्होंने पेश की। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बात चल रही थी कि हुदहुद के बारे में पूछा कि माली अला अरल हुदहुदा अम काना मिनल गाइबीन, मुझे क्या हो गया कि मुझे हुदहुद मार्केट से शार्ट नजर आ रहा है। मैं उसको ज़बा कर दूंगा जब तक कि वो मेरे पास कोई मजबूत दलील लेकर नहीं आता। औ लअज़बहन्नहु औ लउअज़्ज़िबन्नहु, या सख्त अजाब दूंगा या ज़बा कर दूंगा। अभी ठहरे ही थे कि हुदहुद फौरन हाजिर हो गया। हाजिर होके कहने लगा कि भाई मसला ये है कि मैं गया हुआ था हालात का जायजा लेने के लिए, और इन्नी वजदतु मुरअतन, एक
ملکہ ہے ملکہ سبا. میں نے دیکھا کہ پوری ایک ریاست ہے, پوری ایک حکومت ہے, اور اس میں ایک عورت بادشاہ ہے, اور وہ پوری قوم بادشاہ سمیت ملکہ سمیت سورج کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. یعنی آپ کی جنات پہ حکومت, ہواؤں پہ سروے ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. آپ نے یہ عزم کیا ہوا ہے کہ میں اللہ کے دین کو نافذ کروں گا. کوئی چھوٹا موٹا گاؤں ہوتا, کوئی بستی ہوتی ہے بھائی, تو ہم کہتے چلو بھائی یہ رپورٹ میں نہیں آئی, ٹھیک ہے نا, گوگل میپ میں یہ دھندلی دکھائی دے رہی تھی تو پتہ نہیں چلا. لیکن ادھر تو پوری ایک, جیسے آپ کی ایک طاقتور حکومت ہے نا, ایسی ایک بہت بڑی پاور ہے اور آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی ریاست ہو اور اس میں اللہ کا دین نافذ نہ ہو, اور وہ لوگ کھلے عام کس کی, اللہ کو چھوڑ کے کس کی عبادت کرتے ہوں, سورج کی. اصل میں مجھے پتا چلا تھا, میں اس کی رپورٹیں لینے گیا ہوا تھا. اور پھر ہدہد نے, دیکھو پرندوں کو بھی اللہ نے اتنی عقل دی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ جو رب دن اور رات کے نظام کو چلانے والا ہے, اندھیروں میں اجالے نکالنے والا ہے, اس کو چھوڑ کر کس کو, جو سورج کو چلانے والا ہے نا, سورج کو سجدہ کر رہے ہیں, سورج کو بنانے والے کو سجدہ نہیں کر رہے. کیسے بے عقلے ہیں. ہدہد رپورٹ پیش کر رہا ہے سلمان علیہ السلام کر, مجھے بھی. تو ہدہد اگر بت پرستوں کو دیکھ لیتا تو اور حیران ہوتا کہ سورج پھر بھی کوئی کچھ پاور تو ہے نا, ان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں میں تو یہ پرندے دیکھ کے ہنستے ہوں گے کہ یار یہ تو بالکل ہی فارغ ہیں کہ اپنی ہاتھ سے بنا کے اسی کو پوج رہے. اور یہ بھی کہنے لگا کہ میں نے ایسی ملکہ دیکھی ہے کہ اس کا بہت شاندار تخت ہے. پہلے زمانے میں بادشاہ کے تخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہ معاشی لحاظ سے اور عسکری لحاظ سے کتنے مضبوط ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تخت میں ہیرے جواہرات اور اتنا کچھ لگا ہوتا تھا جس سے پاور اور طاقت کا اندازہ. تو ہدہد نے کہا بہت زبردست عرش ہے اس کے پاس, تخت بڑا شاندار خاندانی, اور عورت حکومت کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ننظر, ہم دیکھتے ہیں کہ تو بہانے تو نہیں کر رہا غیر حاضری کے. اصدقت ام کنت من الکاذبین. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب. بولو بھائی, جتنا اللہ علم دے دیتا ہے اتنا پتہ چلتا ہے, جو نہیں بتاتا وہ پتہ نہیں چلتا. یہی ہمارا عقیدہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی. جو غیب کا علم اللہ نے نبی کو دے دیا اس میں آپ عالم الغیب ہیں, جو نہیں دیا اس میں آپ عالم الغیب نہیں ہیں. غیب کا علم ہے وہ علم جو اللہ نے دیا, جو نہیں دیا وہ نہیں ہے. تو کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تو سچ بول رہا ہے, کیونکہ ہدہد لکھنا پڑھنا تو جانتا نہیں تھا. انہوں نے کہا میں خط دے رہا ہوں, وہ خط لے کے جانا اور اس کا جواب لے کے آنا. ان کو پتا تھا اگر کچھ نہیں ہوگا تو کیا کرے گا, وہ گھماتا رہے گا خط کے, کیا نہ پڑھ سکے گا نہ اس کا جواب لکھ سکے گا. بھاگے خط لے کے جاؤ. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو بڑا خاندانی خط لکھا. جب آپ کے پاس پاور ہوتی ہے نا, طاقت, تو پھر آپ بات کرنے کا اسٹائل آپ کا وہی اسٹائل ہوتا ہے. جب کمزور ہوتے ہیں تو پھر یس سر جی سر کرتے ہیں آپ. سلیمان علیہ السلام بہت طاقتور تھے, ملکہ سبا بھی طاقتور تھی, لیکن یہ بھی تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے اس کو ملکہ سبا کو جو پیغام بھیجا, لا تعلوا علیہ, کیسا انداز تھا دیکھو یار, انہ من سلیمان, یہ خط سلیمان کی طرف سے. وَإِنَّهُ, اور اس کا مضمون کیا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس میں بتا دیا کہ ہم رب کس کو مانتے ہیں, اللہ کو, سورج کو, مخلوق کو نہیں مانتے. یہ آدھی تبلیغ تو اسی سے ہو گئی. کہتے ہیں نا جو حکمت والا ہے نا اس کا کلام مختصر اور جامع, مختصر جامع, ٹو دا پوائنٹ بات. اس کلپ میں جو ہے نا ٹو دا پوائنٹ بات نہیں ہے, بہت لمبی بات کی انہوں نے. میں نے وہاں کمنٹس میں لکھا ہے کہ جو پوائنٹ کی بات ہے نا اس کو فوکس کرو, یہ جانتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے. خیر, تو اتنے لمبے لمبے نہیں کسی سے سنے جاتے کہ جوابات میں. تو میں نے ان سے کہا, اچھا میں نے تو نہیں کہا, ملکہ سبا کے پاس خط کیا آیا, انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدھی تبلیغ اس سے ہو گئی کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں, ہمارے نظریات کیا ہیں. اگلا مضمون کیا, اللہ تعالو علیہ, سرکشی مت کرو. ٹھیک ہے, سرکشی مت کرو.
वातूनी मुस्लिमीन, और सब के सब बंदे बन के चले आओ आराम से, सब के सब बंदे बन के आ जाओ। नहीं यार ये बात मेरा ख्याल है, क्या अंदाज है देखो यार, पैगंबर की क्या जलाल है, ऐसी पावरफुल हुकूमत कि दूसरी, जैसे अमेरिका ने फोन किया था ना जनरल मुशर्रफ साहब को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ है कि दूसरी कोई बात हम नहीं सुनेंगे, उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आप हमें अपने अड्डे दे दें, इन्होंने फौरन कहा कि अच्छा ठीक है। तो जब पावर होती है ना तो फिर स्टाइल यही होता है। एक फोन आया था ना कि भाई हमें आपके अड्डे चाहिए अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, क्या कहा, अच्छा ठीक है, क्योंकि उनको पता था कि नहीं दिए तो अगला हमला फिर वो इंडिया से कहेंगे हमें आपके अड्डे चाहिए किस पे हमला करने के लिए। इसलिए इस्लाम कहता है आइद्दू लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा, अपनी ताकत को मजबूत करो, मजबूत करो। दुनिया कमजोर को खा जाती है, हाँ ताकत का गलत इस्तेमाल ना हो, किसी पे जुल्म ना हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम जुल्म तो नहीं कर रहे थे ना, वो ये थोड़ी करते मैं तुम्हारी इंस्टेंट बजा दूंगा, आओ हमने तुम्हें इस्लाम की तबलीग की है, बंदी बन के चली आओ। अल्लाह तालू अलैया वातूनी मुस्लिमीन, सरकशी मत करो और इस्लाम कबूल कर लो, फर्मा बरदार बन के तुम भी और तुम्हारे जितने भी है ना बड़े बड़े सब आज आके फिर मुज़ाकरात करेंगे, फिर इस हुकूमत को किसके हवाले करना है, तुम्हारा मुल्क तुम चलाओगे हम चलाएंगे, ये बात की बात है। अभी तो फौरी तौर पे क्या है, बंदे बन के चले आओ। मलका सबा बहुत ज़हीन थी, हदीस में आता है कि अल्लाह ने औरत को मर्द की निस्बत अकल कम दी है, ये हदीस में साबित है, नाक़िसुल अकल है, नाक़िसुल मर्द की निस्बत कम, लेकिन बाज औरतें तारीख में मर्दों से कई गुना ज्यादा ज़हीन गुजरी हैं और आज भी होंगी, जो बयान सुनने आ रही हैं, सही है ना। तो बाज खवातीन मर्दों से क्या होती हैं, ज़हीन होती हैं। कुरान में जितनी उम्मतों के वाक़यात हैं ना, उनके पास जब भी नबी की दावत गई है, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो आम लोग हों, फिरौन हो, सब ने अहमकाना हरकतें की हैं, जज्बातीपन में आए और पैगंबरों की मुखालफत खामखा में शुरू कर दी। जहां भी कुरान में फिरौन का तस्करा, कारून का तस्करा है, कौम आद है, कौम समूद है, जहां भी पैगंबर ने दावत दी तो बजाय इसके कि उस पर गौर करें, सोचें कि भाई ये हो सकता है सही भी हो, तो आओ हम जज्बाती हो गए, नहीं हम कैसे, हम तो सरदार हैं, हम तो यूं हैं, हम क्यों मान लें। मलका सबा वो वाहिद समझदार खातून थी जिसके पास जब खत आया तो पहली बात उसने फौरन फैसला नहीं किया, उसने कहा पहले मशवरा होगा। ये भी कुरान उसके एक एक पहलू को बयान करता है। समझदार इंसान की अलामत होती है कि वो फौरन जज्बाती नहीं होता, उसके तमाम मुफीद और नुकसानदेह पहलुओं पे पहले गौर करता है। तो और दूसरी मलका सबा की जहानत देखो, मलका सबा ने फौरन इजलास बुलाया, पता नहीं उसका मियाँ कहाँ होगा, मैं तो इसी भी सोचते रहता हूँ, है भाई मलका तो वो थी तो मियाँ क्या होगा उसका, मियाँ को नौकर होगा घर में। हमारे वाला हिसाब हो गया ना, जैसे वो जो थे पीपल्स पार्टी के, तो वही जो बहुत ज्यादा डिटेल पे क्लिप आ जाएगा यार, आजकल क्लिपों ने बड़ा परेशान किया हुआ है। तो मलका मेरा ख्याल है वो अनमैरिड होगी या बेवा होगी, हाँ ख्याल है, रिपोर्ट नहीं है, ख्याल है ये। तो मलका सबा ने पहली बात तो ये कि अपने दरबारी जब जमा किए ना, वो बड़े बड़े ताकतवर और वो सारे दरबारी, उनसे कहा इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, मेरे पास एक बड़ा इज्जत वाला खत आया है। यानी खत के टॉपिक से लग रहा है कि ये बंदा छोटे जहन वाला नहीं है, करीम इज्जतदार खानदानी खत। इससे भी मलका सबा की जहानत का खत के मजमून से जैसे आप जब किसी के खिलाफ कमेंट्स करते हैं ना, तो आपके कमेंट्स से अंदाजा हो जाता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, क्या ख्याल है। तहरीर से अंदाजा होता है कि आपका तल्लक किस फैमिली से। तो इसलिए अपने खानदान को बदनाम मत किया करो, कमेंट्स उल्टे सीधे कमेंट्स करना है, मुखालफत करनी है तो करो, लेकिन तमीज से। तो उसने जो कमेंट्स किए ना खत पर कि ये खत मामूली आदमी का, क्योंकि आम बादशाह जब खुद खत भेजते हैं, धमकियां और गैर अखलाकी जबान, औरत को खत भेजेंगे तो और उसकी तौहीन करेंगे, उसकी इज्जत को उछालेंगे।
اس نے کہا ایک تو اللہ کا نام استعمال کیا، بڑا مہربان نہایت رحم والا، سلیمان کی طرف سے سرکشی مت کرو. تو اس نے کہا یہ اللہ کا نام لے رہے ہیں، یہ کوئی خاندانی آدمی کا خط ہے. تو مشورہ کیا، یا ایھا الملأ افتونی فی امری، ہاں یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتائے کہ اس کا یہ مضمون کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. بڑا شائستہ کلام ہے. تو یا ایھا الملأ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون، جب تک تم کوئی مشورہ نہیں دیتے میں کوئی رائے قائم. دیکھو کیا زبردست الفاظ ہیں. یہ نہیں کہا کہ جو مشورہ تم دو گے میں اس پر عمل کروں گی. اگر ایسا ہوتا نا تو مروا دیا تھا انہوں نے. کہا کہ رائے تو میری ہوگی لیکن وہ رائے تمہارے مشورے بغیر میں قائم. یہ بڑی خاندانی، خدا کی قسم اس کے ایک ایک الفاظ جو ہے نا، کیونکہ رائے میں آپ کسی کی رائے کو اپنے اوپر مسلط نہیں کر سکتے. جتنا اچھا فیصلہ اپنے بارے میں آپ خود کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. مشورہ سب سے لیں، کریں اپنی. جب اپنی ہی کرنی ہے تو مشورے کا فائدہ کیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جب اپنی ہی کرنی ہے تو پبلک سے مشورہ کیوں لے رہا ہے؟ کوئی غلط بات تو نہیں کر رہا نا میں؟ سوال پیدا ہوتا ہے. مشورہ لینے سے کیا ہوگا کہ اس کے تمام مثبت پہلو اور منفی پہلو آپ کے سامنے آ جائیں گے. بعض ایسے پازیٹیو پہلو ہوتے ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہوتی کیونکہ آپ انسان ہیں، محدود ہے صلاحیت. بعض منفی پہلو ہوتے ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. تو وہ تمام پہلو سامنے آنے کے بعد اس کو پلس مائنس کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا. تو اس لیے اس نے کہا کہ میں خود سے، اگر بیوقوف عورت ہوتی نا کہتی یہ تو مشورے کی چیز ہی نہیں ہے، لگا فوجیں لے کے چڑھ جاؤ سالوں پر، یہی کہتے ہیں نا وہ، یا بھاگ لو یہاں سے ٹھیک ہے، اس سے پہلے کہ وہ آئے. تو اس نے کہا کہ میں فیصلہ تو میرا ہی ہوگا لیکن میں اس وقت تک فیصلہ نہیں کروں گی جب تک کہ تم مشورہ نہیں دو گے. تو انہوں نے کیا مشورہ دیا مسٹنڈوں نے؟ انہوں نے کہا پاگل لوگ تھے، لگ رہا ہے کہ جتنی عقل مند وہ تھی اتنے ہی بے وقوف اس کے درباری تھے. کہنے لگے نحن اولو قوت، ہم کمزور لوگ، وہی مسٹنڈوں والی بات کی نا، ہم کمزور لوگ نہیں ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں. نحن اولو قوت و اولو باس شدید، اسلحہ بھی بہت ہے، فوج بھی بہت بڑی ہے، زبردست جنگوں کے عادی ہیں ہم لوگ. ایک اور صحیح، جہاں اتنی جنگیں ہوئی ہیں ایک اور صحیح. والامر الیک، لیکن فیصلہ تیرا ہی ہوگا. یہ بھی ملکہ نے ان کو سدھایا ہوا تھا کہ جو بادشاہ ہوتا ہے نا فیصلہ، بولو بھائی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی امیر کوئی عورت بن جائے جو کہ جائز نہیں ہے لیکن اگر بن گئی تو پھر فیصلہ بہرحال اسی کا ماننا پڑے گا. اس لیے ملک کی حکمران اگر عورت بن جاتی ہے تو شریعت میں اس کو پسند نہیں کیا، لیکن جب وہ حاکم بن گئی تو چلے گی پھر اسی کی. پھر میں عورت کو نہیں مانتا. نبی نے فرمایا کہ اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی، فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر تم پر کوئی حبشی غلام مسلط ہو جائے اس کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی. حالانکہ غلام خلافت کا اہل، حکومت کا اہل نہیں ہوتا، امارت کا اہل نہیں ہوتا، اور وہ غلام بھی پرلے درجے کا بے وقوف. فرمائے پھر بھی جب اور مسلط ہوا ہے قانونی طریقے سے یا خلافت کے طریقے سے یا قوم کی سلیکشن سے نہیں آیا، ظلم کر کے مسلط ہو گیا. جب ہو گیا تو اب امت کی جوڑ اس میں ہے کہ اس کو فالو کرنا پڑے گا، ورنہ امت کا خمیازہ بکھر جائے گا. ورنہ ہر آدمی اپنی رائے، وہ اپنی تو تباہ ہو جائیں گے. تو یہ اسلام نے امت کو جوڑنے کے لیے یہ احکام دیے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو انہوں نے کیا کہا کہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ تیرے ہاتھ میں، باقی ہم تو لڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ بڑی اچھی بات تھی کہ بھائی اپنی آپ نے صلاحیتوں کا اظہار کر دیا. تو ملکہ نے کہا کہ دیکھو نہ تو میں یہ کہتی ہوں کہ لڑیں گے نہیں اور نہ یہ کہتی ہوں کہ لڑیں گے، امتحان لیتی ہوں کہ یہ واقعی اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے یا دین لیبل اللہ کا لگا رہا ہے اور مقصد ہے اس کا حکومت اور دولت. کیا عقل ہے یار، دیکھو خدا کی قسم. بھائی صرف اللہ کا نام لینے سے اللہ والا یا سچا پیغمبر نہیں بن جاتا.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفوں میں تو مرزا غلام احمد قادیانی نے بھی بڑے نعتیہ کلام لکھے ہیں, اور بھی ہمارے بڑے ملک کے مشہور لوگ ہیں جو اللہ اس کے رسول کا نام استعمال کرتے ہیں, لیکن لے کے جاتے ہیں لوگوں کو گمراہی کی طرف, اس میں اپنا دنیاوی مفاد ہوتا ہے. اس نے کہا اللہ کا نام استعمال ہو رہا ہے, الرحمن الرحیم بھی کہہ رہا ہے, اور سب اسلام قبول کر لو اور فرمانبردار بن جاؤ, بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہا ہے. تو میں یہ دیکھوں گی کہ یہ اہل حق میں سے ہے, یہ واقعی اللہ کے دین کی طرف لے آنا چاہتا ہے ہمیں, اللہ کا پیغمبر ہے, یا یہ بادشاہ ہے جو طاقت کے نشے میں پوری دنیا پہ قبضہ کر کے ہمارے اسباب اور وسائل کو ہتھیانا چاہتا ہے. تو میں امتحان لوں گی, اگر اس امتحان کے نتیجے میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ پیغمبر ہے, اس سے لڑنا پھر فضول حرکت ہے, اور اس کی اگر یہ حق دعوت دے رہا ہے تو لڑنے میں کیا ہوگا, نقصان. اور اگر یہ لالچی شخص نکلا تو پھر ہم اس سے کیا کریں گے, ہم بزدل نہیں ہیں کہ جو بھی ہمیں کہہ کے فرمانبردار بن کے چلے جائے اور ہم جناب بنیان پہن کے ٹھیک ہے چلے جائیں جی حضور, ایسے تھوڑی ہم گرے پڑے لوگ نہیں ہیں. حق کی دعوت ہوگی تو قبول کریں گے, حق کی دعوت نہیں ہوگی تو قبول نہیں کریں گے, لڑیں گے پھر. اور یہ بھی کہا کہ یہ میں اس لیے تمہیں مشورہ دے رہی ہوں, ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اهلها اذلۃ وكذلك يفعلون. جلد بازی مت کرو, جنگ کی طرف فوراً مت جاؤ, کیونکہ بادشاہ جب جنگ کے ذریعے کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں تو عزت دار لوگوں کو ذلیل کر, اگر اس نے حملہ کر کے ہمیں فتح کیا نا تو پھر یہ ہماری عزت نہیں ہوگی جو ابھی شرافت سے جانے میں ہے. ابھی جائیں گے تو پروٹوکول دیا جائے گا, سمجھ رہے ہیں, عزت ملے گی. اور اگر جنگ کے ذریعے وہ ہم پر غالب آ گئے تو شہروں کو جنگ میں تو پھر بربادی ہوتی ہے, غلام بنتے ہیں, عورتیں لونڈیاں بنتی ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے جلدی مت کرو, امتحان لیتی ہوں, دنیا دار ہے, فائٹ کریں گے, لڑیں گے. اور اگر حق کی دعوت دے رہا ہے, لالچی نہیں ہے, تو پھر اس سے لڑنا فضول ہے. پھر اپنی عزت اسی میں ہے کہ عزت اور شرافت کے ساتھ اچھے بچے بن کے چلے جاؤ, پروٹوکول ملے گا کہ بھئی بغیر جنگ کے تسلیم ہو گئی. تو اب امتحان کیسے لیا جائے, کیا ایک ایک چیز ملکہ سبا کی ذہانت پر دلالت کر رہی ہے. انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ, اس نے ہمیں کہا ہے کہ تم ہمارے ماتحت بن جاؤ. مقصد دولت اگر ہے تو میں اس کو اتنے ہدیے بھیجتی ہوں, اتنے پاورفل ہدیے, ہیرے جواہرات. اس کے ظاہر ہے حکمرانوں کے پاس کیا ہوتا ہے, ذرا سا بھی لالچ اس کے دل میں ہوئی تو ہدیے دیکھ کر پگھل جائے گا. بولے کہ یہی تو چاہیے تھا. ایکچولی ہم اصل میں وہ تو اللہ اس کے رسول کا نام تھا, لیکن چونکہ آپ نے اتنے اچھے اچھے ہدیے بھیج دیے ہیں تو ہم اس کو دین کی خدمت میں کیا کریں گے, خرچ کریں گے. تو اس طرح سے 2-4 ہدیے اور بھی اگر مل جائیں تو بہت اچھا ہوگا. یعنی وہ پگھل جائے گا, اس کی دعوت میں کیا پیدا ہو جائے گی, نرمی. جیسے وہ ایک وکیل نے جج سے کہا نا کہ میرے جو موکل ہے اس کے صحیح ہونے کا ثبوت قانون کی اس کتاب کے صفحہ نمبر 325 پہ ہے. تو جج نے جب کتاب کھولی تو 325 پہ 5000 کا نوٹ رکھا ہوا تھا. تو جج نے کہا ایسے 2-4 ثبوت اور چاہیے, ایسے 2-4 ثبوت. تو وہ پیسے دیکھ کے جج بھی کیا ہو جاتے ہیں, پھسل جاتے ہیں. تو اس نے کہا یہ پھسل جائے گا, کیونکہ انہوں نے اتنے ہدیے, اس کا خیال تھا کہ ہمارے پاس اتنی بڑی حکومت ہے, ایسے ہدیے انہوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوں گے. تو جب سفیر آیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس, وہ تحفے, تحائف, پرفیوم, پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس زمانے میں, جوڑے لے کے اور خوبصورت تاج لے کے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا اتمدوننی بمال, تم مجھے پیسوں کے ذریعے میری مدد کرنا چاہتے ہو. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم, اس سے بولو کہ ہمیں اللہ نے جو کچھ دیا نا تم نے وہ کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا. ہاں پیسہ ہمارے پاس بہت ہے, اور جن من تو ہمارے دائیں بائیں گھوم رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت ہے ہمارے پاس. بل انتم بہدیتکم تفرحون, تم اترا رہے ہو, ہدیے دے کے ہمیں خوش کرنا چاہتے ہو. اور پھر اس قاصد سے کہا ارجع الیہم, واپس جا اور ان سے کہو کہ ابھی تو خط آیا تھا, اب خط نہیں آئے گا. فلناتینہم بجنود, لشکر آئے گا, لشکر. لا قبل لہم بہا, جس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتے. ولنخرجنہم منہا اذلۃ, ذلیل کر کے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں گے. وہم صاغرون, تم سب کمتر ہو چکے ہوگے. جبھی جو عزت مل رہی ہے نا, یہ جنازہ نکل جائے گا. ملکہ سبا کو ہو گیا بھائی یہ بڑا خاندانی آدمی ہے, یہ کمپرومائز کرنے والا, پیسوں کی لالچ, کیسی ذہین عورت.
حیرانگی اس پر ہوتی ہے قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں نا پیغمبروں کے, فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سمجھا کے تھک گئے, معجزے دکھائے, مینڈکوں کا عذاب کیا کیا, کم بخت نہیں مانا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جذباتی آدمی کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا. آپ کی بات کے کتنے بھی خلاف بات کوئی کر رہا ہو, اس کو ٹھنڈے دل سے آرام سے سنیں, پھر تجزیہ کریں تمیز کے ساتھ. تو ملکہ سبا نے ارادہ کیا, چل بھائی نکلو بھائی, چلتے ہیں, قافلہ لے کے جاتے ہیں. ان سے اسلام نہیں لائی, لیکن جا کے کیا کرتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں. ایک دم نہیں اسلام لائی, جا کے دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی نبی ہیں, تحقیق کے لیے بلایا ہے نا, تو جاتے ہیں ہم. سلیمان علیہ السلام نے کہا اب یہ آ رہی ہے نا, تو اب اس کو اپنے معجزے دکھاؤ. کیا دکھاؤ؟ معجزے. پہلا معجزہ انہوں نے کہا کہ اتنا بڑا تخت ہے. اپنے جنات میں سے لوگوں سے, جنات سے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین, اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار بن کے ہمارے پاس آئے, اس کا عرش کون اٹھا کے, تخت کون اٹھا کے لائے گا. یعنی چونکہ وہ تخت دیکھ کے حیران ہو جائے گی تو مانے گی کہ بھئی یہ معجزہ ہو سکتا ہے, یہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے, تو یہ اللہ کی مدد ہے ان کے ساتھ. ایک جن تھا, عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک, اس نے کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا, مجلس برخاست ہونے سے پہلے لے آؤں گا. وہ تو پتہ نہیں کتنے مہینوں میں پہنچے گی, آپ کی مجلس ختم ہوگی اس سے پہلے میں تخت اٹھا کے لے آؤں گا. قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, ایک بزرگ تھے جن کے پاس زبور کا علم تھا, اللہ والے تھے. انہوں نے کہا انا آتی کبھی, انسان تھے وہ, کرامت ظاہر کی کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آؤں گا قبل ان یرتد الیک طرفک, اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے. یہ کہا اور تخت سامنے حاضر. یہ کرامت ہوتی ہے, جو کرنے والا اللہ ہوتا ہے, ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے, بزرگ کا. ورنہ کسی انسان میں یہ طاقت نہیں ہے کہ یوں کر دے. کہ آپ کہیں ہمارے یہاں بھی وہ گندے نالے میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, عامل جاگی بابا, جب یہ ایک بزرگ وہاں سے تخت لا سکتے ہیں تو وہ میری محبوبہ کو کیوں نہیں لا سکتے, اور 500 کا بیلنس کیوں نہیں ڈلوا سکتے. ان چکروں میں نہیں پڑے. یہ سب کام اللہ کر رہا ہے. اور یہ حقیقت میں سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ کے امتی میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ ایسے کام کر دیتا ہے. اور اس سے بھی پتہ چلا کہ اگر کسی امتی کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو تو اس سے امتی پیغمبر سے افضل نہیں ہو جاتا. حضرت سلیمان تو نہیں لا سکے, مگر کون لے آیا؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فضائل صدقات میں جو بعض کرامتیں ہیں نا, تو لوگ کہتے ہیں صحابی سے تو ہوا نہیں, ان کے بزرگ سے ہو گیا. تو یہ اپنے بزرگ کو صحابی سے بھی بڑا سمجھتے ہیں. کوئی نہیں سمجھتے. بزرگی اور برتری کا مدار اعمال پر ہے, کرامتوں پر نہیں ہے. تو حضرت سلیمان نے جب دیکھا نا, ابھی کہہ رہے کون لے آئے گا, ایک دم حاضر, تو کہنے لگے ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کا فضل ہے. دیکھو اگر وہ ان بزرگ کا کام ہوتا تو وہ کہتے یہ اس کی کلاکاری ہے. بھائی واہ بھائی واہ, کیا کہہ رہے, میرے رب کا فضل ہے. اس سے پتہ چلا کہ یہ اللہ نے کیا ہے, لیکن ان بزرگ کے ہاتھ پہ کیا اللہ نے. تو ان بزرگ کے ہاتھ پہ کیوں کیا؟ تاکہ ان کا بھی نیک ہونا ثابت ہو جائے, یہ ثابت ہو جائے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے. تو اس لیے اللہ بعض بزرگوں کے ہاتھ پہ کرامات کو ظاہر کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی مقبولیت ہو جائے. مگر پہلے اعمال ہیں, خوب یاد رکھو. کوئی کرتب دکھا رہا ہو, اعمال کمزور ہے تو اس پہ یقین کرنا جائز نہیں. تو پھر اللہ سے دعا مانگی سلیمان علیہ السلام نے, اوزعنی, اے اللہ مجھے تو توفیق دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں. کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں. ادھر ہوا وہ جناب 2 منٹ میں اتنا بڑا تخت حاضر ہو گیا. ادھر وہ جناب چل کے آیا پورا لشکر ملکہ سبا کا. جب وہ آئے تو ان کو وہ تخت نظر آیا. تو انہوں نے کہا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا ہاکذا عرشک, تمہارے پاس جو تخت ہے کہیں ایسا ہی تو نہیں ہے؟ اور یہ بھی کہا کہ اس تخت میں نا تھوڑی سی تبدیلی کر دو. یعنی لوگوں سے کہا حضرت, کیونکہ بالکل وہی ہوتا تو دیکھتے ہی پہچان جاتی نا, تھوڑا سا کنفیوز کرنا چاہتے تھے اس کو, تو تھوڑی سی نا وہ نٹ بولٹ اس کے چینج کر دیے. تو کہا ہاکذا عرشک, کہ کیا ایسا ہی ہے تمہارا تخت؟ اس نے کہا کانہو, بالکل اسی ٹائپ کا ہے. یار یہ کیسے بنا لی, کیا ہو گیا یہ؟ اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ واٹس ایپ پہ تصویر بھیجی ہو, اس کو دیکھ کے ڈیزائن کر لیا. تو کانہو واوتینا العلم من قبلھا, اور کہنے لگے ہمیں پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ آپ کو اللہ نے بہت نوازا ہے, بڑی یعنی بڑے بڑے انجینئر ہیں آپ کے پاس, ویسے ہی تخت ٹھا کر کے پتہ نہیں کیسے بنا لیا آپ لوگوں نے. پھر قرآن نے یہاں ملکہ سبا کی ایک تعریف میں ایک الفاظ کہے ہیں, وصدھا ما کانت تعبد من دون اللہ,
انہا کانت من قوم کافرین، فرمایا کافر لوگوں میں پیدا ہوئی تھی اس لیے کفر پر تھی، دماغ اتنا خراب نہیں تھا، پیدا ایسے لوگوں میں ہوئی تو اتنی ذہین عورت سورج کی عبادت کر رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھے بھلے انسان کو ماحول خراب کر دیتا ہے، بتوں کی عبادت پہ ڈال دیتا ہے. تو ماحول کو اچھا بنانے کی بہت سخت ضرورت ہے. اگر آپ کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے تو آپ بڑے عقل مند ہو کے بھی الٹی سیدھی باتیں کرو گے. ماحول اچھا کرو. تو پھر سلیمان علیہ السلام نے اسے کہا، ایک تالاب دکھایا کہ کہا کہ وہ ایک شیشے کا جو ہے نا ایک فرش تھا، اس سے کہا کہ اس پہ چلو. تو وہ یہ سمجھی پانی ہے، اتنا شفاف شیشہ، اس زمانے میں تو ظاہر ایسی ٹیکنالوجی تھوڑی تھی. وہ یہ سمجھی کہ یہ کیا ہے پانی، اور اس نے اپنی پائنچے اوپر کر لیے. قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير. فرمایا یہ پانی نہیں ہے، پانی جیسا ہے. ایسے جب دو چار اس نے عجیب عجیب معجزے دیکھے، کہنے لگی ربی انی ظلمت نفسی، اے اللہ آج تک میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. واسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور میں اسی اللہ پر ایمان لائی سلیمان کے ساتھ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. ایمان لے آئی. اب لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کیا اس کی حضرت سلیمان سے شادی ہوئی؟ اس واقعے میں اسباق کیا ملتے ہیں؟ اس واقعے میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ بعض عورتیں بہت ذہین ہوتی ہیں. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی جذباتی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کام ہمیشہ مشورے سے کرو، اپنی رائے پر اعتماد مت کرو. یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مشورہ سب سے لو مگر کرو اپنی. سمجھ رہے ہو؟ اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی دین کی طرف جب تمہیں دعوت دیتا ہے، پیر و مرشد بنا ہوا ہے، تو فوراً اس کے ہاتھ پہ بیعت مت ہو جاؤ، فوراً اس کو فالو کرنا مت شروع کر دو. یہ دیکھو کہ قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے کہیں اپنی دکان تو نہیں چمکا رہا، لالچی تو نہیں ہے. اور اتنا بھی کافی نہیں ہے، بعض لوگ لالچی بھی نہیں ہوتے مگر علم میں مضبوط نہیں ہوتے، اس لیے جان نہ یعنی اخلاص کے ساتھ گمراہی پھیلا رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اس زمانے میں دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ صرف علم یعنی اخلاص کافی نہیں ہے، مضبوط علم کا ہونا، تفقہ اور بصیرت کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ ساری چیزیں. اور آج کل 2 نمبر پیر تو بہت ہیں، ان کو تو طریقہ یہی ہے کہ ان کو ہدیے دینا چھوڑ دو، پھر دیکھو وہ آپ سے تمیز سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے. ان سے بولو کہ حضرت ہدیے دیں ہمیں آپ، ہم نے سنا ہے کہ اس پہ بھی بڑا ثواب ملتا ہے. ایسے ایسے پیر ہیں، میں ابھی ان کے بارے میں بولنا شروع کروں گا تو دھمکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں مجھے. پچھلے سال ایک پیر کے میں نے پورا طبیعت سے اس کی طبیعت صاف کر دی تھی نا، ایسے خاندانی بکرے اس کے پاس آتے ہیں، دموں کا نا پورا ایک بزنس چل رہا ہے ماشاء اللہ. تو پھر مجھے دھمکیاں آنا شروع، میں نے کہا چلو فی الحال تھوڑا سا ٹھیک ہے، ہم پولیس میں تو ہیں نہیں بھائی، کیا خیال ہے. FIR کٹوا دی ہمارے خلاف. یہ جتنے لوگ بیان سن رہے ہیں نا، یہ بس مسجد میں آ کے پوچھیں گے آج مفتی صاحب کا بیان ہوگا، کہیں گے نہیں وہ تھانے میں. چلو یار دعا کرتے ہیں، جب نکل آئیں تو ہمیں بتا دینا، ہم بیان میں حاضر ہو جائیں گے. یہ حال چل رہا ہے. تو اس لیے اتنا ہی کرو جتنا افورڈ کر سکتے ہو. اس لیے ہم نے کہا بھائی مبہم طور پہ بتا دیا جائے، نام نہ لیا جائے کسی کا. اشارہ کر دیا میں نے. اچھا خیر، تو جو ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ عقل مند تھی، کس طریقے سے اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق دی، اور پوری قوم بھی اسلام لے آئی. پوری قوم اسلام لانا، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو قوم کے اپر لیول کے لوگ ہیں نا، ان پہ جب محنت کی جائے تو محنت کم ہوتی ہے، اس کا آؤٹ پٹ نیچے ایک ایک کو پکڑ کے سمجھاتے رہو گے. اس سے بہتر ہے کہ تبھی نبی نے بادشاہوں پہ اسپیشل محنت کی ہے، بادشاہوں کو خود بھیجیں. بادشاہ ٹھیک ہو جائے، اوپر کا طبقہ ٹھیک ہو جائے تو نیچے والے انہی کو فالو کرتے ہیں. اس سے بھی پتہ چلا کہ بعض لوگ علماء پہ طنز کرتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے بڑے افسران سے کیوں ملتے ہیں، وہ نواز شریف سے کیوں ملے، وہ فلانے سے کیوں ملے. بھائی وہ اس لیے مل رہے ہیں کہ یہ صحیح ہو گیا تو اس کے نیچے سارے صحیح ہو جائیں گے. لوگ یہ کہتے ہیں صحیح ہو ہی نہیں سکتا، تو نہیں ہو سکتا تو کچھ برائی میں کچھ کمی تو ہو سکتی ہے نا. تو ہر ایک کے نا اچھا پہلو تلاش کیا کرو. خام خواہ میں الزامات لگانا، بدگمانیاں کرنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. رہا یہ مسئلہ کہ ملکہ سبا نے شادی کی نہیں کی، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی رپورٹ نہیں ہے، لیکن میرا ضمیر یہ کہتا ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ سلیمان علیہ السلام اس سے شادی نہ کریں، کیونکہ 100 بیویاں رکھی ہیں تو ایک ملکہ.
اور وہ سلیمان علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لائق اتنی ذہین عورت، وہ بھلا ان پیغمبر کے علاوہ کسی اور سے کیسے نکاح کرے گی؟ اور سلیمان علیہ السلام بھی اس کی کوئی ایسی بے عزتی کیسے انہیں دیں گے کہ تو ایک ملک کی بادشاہت چھوڑ کر آ رہی ہے تو میں تجھے ملکہ نہ بناؤں؟ تو رپورٹ تو نہیں ہے میرے پاس، ٹھیک ہے نا، لیکن ضمیر یہ کہتا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم ہوتے تو ہم کہتے ایکچولی بڑے مسائل ہیں شادی میں، بچوں کا کھیل تھوڑی ہے، یہ ہے وہ ہے، ہم کہتے کہیں اور سے شادی کرو۔ وہ بیٹھی ہوتی اخباروں میں اشتہار دے رہی ہوتی کہ میں نے ملک مملکت چھوڑ دی لیکن مجھے کوئی بندہ نہیں مل رہا، کوئی بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے مسائل ہیں، یہ اس دور کے مسائل نہیں تھے، یہ ہندوؤں کے سے ہمارے اندر یہ مسائل آئے ہیں۔ اس دور میں یہ مسائل نہیں تھے، پیغمبر نکاح کرتے تھے جیسے ہی نکاح کا موقع ان کو ملتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔